السلام علیکم ناظرین، شان ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افرا جبین، پیش ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ایران کی فوج IRGC نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اردن میں ایک ہیلی کاپٹر کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، جبکہ اس حملے میں امریکہ کو بھاری نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لڑاکو طیاروں، ٹینکروں کو بھی نشانہ بنانے کا ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم امریکہ نے اس پر اب تک کوئی وضاحت نہیں دی اور ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف امریکی افواج کے سربراہان کی جانب سے بھی کوئی رد عمل اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کے نئے لیڈر کے طور پر اینڈی برنہم کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے جائزہ لینے کے لیے برنہم کی راہیں ہموار ہو گئی ہے۔ برنہم نے اپنی ماضی کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سٹارمیئر کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ بدترین شکست کو جیت میں تبدیل کرنے والے برنہم نے HHS میں انتظار کے اوقات میں کمی اور عالمی سطح پر برطانیہ کی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کام کرنے کا اعلان بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے اعداد و شمار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام عائد کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2020 کے انتخابات میں ہوئی ان کی شکست کے لیے چین نے انتخابی نتائج کے اعداد و شمار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ سارے حقائق سے انٹیلی جنس اداروں کو واقف کروائیں گے۔ اس پر چین نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے غیر ملکی اسٹوڈنٹ صحافیوں کے لیے جاری کیے جانے والے ویزا کے قواعد میں تبدیلی لائی ہے۔ ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ نے نیا حتمی اصول بین الاقوامی 6 اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا کی قواعد میں تبدیلی لائی ہے، جو کہ ثقافتی تبدیلی کے پروگراموں میں امریکہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو امریکہ میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ میڈیا اراکین آئی ویزا کے لیے مقررہ مدت کی تشکیل کرتا ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے BJP میں انضمام کے منصوبے کے تحت NDA میں داخلے کے ساتھ ساتھ 2 کابینی نشستیں بھی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کو مل سکتی ہے۔ سنیترا پوار کا دھڑا فائنانس کا قلمدان اور NCP کے قومی صدر کا عہدہ چاہتا ہے، جبکہ چھگن بھوج پل چاہتے ہیں کہ اقتدار کی جامع تقسیم عمل میں آئے۔ سپریم کورٹ اب اس بات کا جائزہ لے گی کہ SIR سے کسی کا نام نکل جاتا ہے تو کیا وہ حکومت کی فلاحی اسکیمات سے محروم ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال حکومت اور چیف الیکٹورل آفیسر سے ایک درخواست پر جواب طلب کیا، جس میں SIR کے عمل کے بعد ووٹر لسٹ سے خارج کیے گئے شخص کی طرف سے دائر اپیلوں کو مقررہ وقت میں نمٹنے کی سپریم کورٹ سے گزارش کی گئی تھی۔ کانگریس لیڈر پرسنجیت نے اپنی درخواست میں کہا کہ 34 لاکھ اپیلوں میں سے صرف 38,000 کی سماعت کی گئی ہے، جس سے لاکھوں کو فلاحی اسکیموں سے باہر رکھا گیا ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد میں ایک ٹرین کا دردناک حادثہ پیش آیا، جس میں 3 اسٹوڈنٹ سمیت 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ریلوے کراسنگ عبور کرنے والی ایک اسکول بس کو ٹرین سے ٹکر ماری، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں 4 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ محکمہ ریلویز نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ریلوے گیٹ مین کو برطرف کر دیا ہے۔ مقامی گروپوں کے دباؤ میں میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کونارڈ کے سنگما نے کہا کہ ان کی حکومت ریاست میں یورینیم کی کان کنی کو روکنے کے لیے 7 رکنی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرے گی۔ جوہری توانائی کے وزیر مملکتی جتیندر سنگھ کی جانب سے میگھالیہ میں یورینیم کان کنی کو زیر غور قرار دیے جانے کے بعد مختلف گروپس کی جانب سے میگھالیہ حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہوا تھا۔ نیٹ پیپر لیک معاملے کے ملزمین کو عدالت نے دوبارہ ٹیسٹ لکھنے کی اجازت دی تھی، مگر NTA تمام ملزمین کے نتائج روک دیے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے میڈیکل داخلے کے لیے ہونے والے نیٹ امتحانات میں نیٹ پیپر لیک ملزم یش یادو کے رزلٹ کو روک دیا ہے۔ واضح ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے بعد NTA نے 21 جولائی کو دوبارہ نیٹ UG امتحانات کرائے، جس کا رزلٹ 16 جولائی کے روز منظر عام پر آیا۔ یش یادو پر نیٹ پیپر لیک کرنے اور پیسوں کے عوض پیپر فروخت کرنے کا الزام عائد کیے گئے ہیں۔ شان ٹی وی کے پرائم ٹائم کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ افرا جبین اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ شب بخیر۔